ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے ایران کا اسرائیل پر حملہ کیا، اسرائیل کو کچھ نقصان ہوا۔ تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل اور لوکل پولیٹیکل پر باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم انٹرنیشنل بات کریں گے جو پاکستان کے بلوچستان کے ساتھ لگنے والا ملک ایران، جو ہمارا اسلامی ملک ہے اور پڑوسی ملک بھی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن ملے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، رات کو ایران کا اسرائیل کی حدود میں ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا، جس پر اسرائیل نے بھی رد عمل دیا، اور اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا پر یہ چلنا شروع ہو گیا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ ایران نے اسرائیل کا کچھ نقصان کیا ہوگا یا نہیں، کیونکہ ایران اپنے پہلے کا جنرل سلیمانی کو امریکہ نے شہید کیا۔ انہوں نے اپنے مسجدوں پر، اپنے علاقوں پر سیاہ جھنڈا لہرایا، لیکن اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد ان کا اسرائیل نے ایک سیاستدان قتل کیا، انہوں نے ویسے بیان دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن گزشتہ روز ان کے تسل خانہ پر اٹیک ہوا، جس پر ایران نے کہا کہ ہم اس پر رد عمل دیں گے، اور رد عمل دیا۔ لیکن ابھی تک اپڈیٹ کے مطابق اسرائیل کو کچھ نقصان نہیں ہوا، نہ ایران کو کچھ نقصان ہوا۔ لگتا ہے کہ کچھ ایریا میں چوز کیے گئے جہاں صرف ویسے فائر کیے گئے، لیکن تفصیل جب بھی ہم تک پہنچے گی ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ لیکن ایران ایک منافق ہے، اور یہ فلسطین کے مسلمانوں کو قتل کرنے میں اس کا اہم کردار ہے۔ اس نے اپنا حماس کو آگے کر کے خود پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اس کی تنظیم حزب اللہ ہے، وہ بھی پیچھے ہٹ گئی۔ صرف حماس والے لڑ رہے ہیں، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ یہ اپنے ملک میں جنگ نہیں لڑنا چاہتے، کیونکہ دوسروں ملک میں جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ابھی تک اپڈیٹ کے مطابق ایران جو اسرائیل پر حملہ ہوا ہے، اس کے نقصان کی اپڈیٹ انٹرنیشنل، لوکل اور اسرائیلی اور ایرانی میڈیا کے مطابق نہیں آئی۔ جیسے کہ انفارمیشن آئے گی اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ لیکن رات کو میڈیا پر خبر چلنے کے مطابق یہ ایران کا اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن اسرائیل نے بھی جوابی وار کیا۔ کیا اسرائیل کے جوابی وار سے نقصان ایران کا ہوا یا اسرائیل کا نقصان ہوا، اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں اپڈیٹ دیتے رہیں گے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن مل سکے۔ لیکن جو اس وقت پاکستان اور سیاسی صورتحال ہے اور انٹرنیشنل علماء نے کیا بیان دیے، اس کی تفصیلات اس بیان میں ہم آپ کو ویلاگ میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے افغانستان کی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کو فتح کرنے کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ ترجمان افغان حکومت اور اس کے ساتھ ترک وزیر خارجہ نے بھی بیان دیا، اور اس کے ساتھ دیگر مسلمان ممالک نے بھی ساتھ دیا۔ لیکن اس وقت پاکستان کی وزارت خارجہ اور دیگر اداروں اور دیگر دفتر خارجہ کی طرف سے بیان نہیں آیا۔ جیسے بیان پاکستان کی طرف آئے گا ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی اپڈیٹ کر دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس پر لنک پر کلک کریں، اور اس کے ساتھ ہی بہت سی ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی کہ ہم وہاں پوسٹ کر دیتے ہیں کہ اس وقت کی اپڈیٹ کیا ہے اور اس وقت کیا ہے، کیونکہ ایران کا حملہ اسرائیل پر یہ نئی بات ہے۔ اس لیے جب تک تفصیل یا مکمل ہے کہ نہیں آتے، اس وقت قبل وقت کہنا ہے کہ اسرائیل کو کتنا نقصان ہوا اور کون سی جگہ پر اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا۔ جب اس کی تفصیل آ جائے گی تو ہم آپ کو اس وقت اپڈیٹ دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گے۔ کیا اسرائیل کے کسی فوجی تنظیم یا پلانٹ یا کسی خالی ایریا میں حملہ کیا گیا؟ مجھے تو لگتا ہے کسی خالی ایریا میں حملہ کیا گیا، کیونکہ کچھ نقصان ہوتا تو اس پر انٹرنیشنل میڈیا اور رپورٹ جاری کر دیتا، اور اسرائیل بھی اس پر رپورٹ جاری کر دیتا، لیکن ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ کیا اسرائیل کے حملے کے بعد امریکہ اور سعودی عرب کہاں کھڑے ہوں گے، اور یورپ کہاں کھڑا ہوگا، اور پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ اور اس کے ساتھ دو اور سپر پاور طاقتیں جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں روس اور چائنا اس وقت کہاں کھڑے ہوں گے؟ اگر امریکہ اس حملے میں کود پڑتا ہے تو پھر روس اور چائنا بھی کود پڑیں گے، اور اسے عالمی جنگ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔
اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو اس کی مکمل اپڈیٹ دیں گے۔ شکریہ۔